بہت بنا کے رکھو ان سے. آپ نے لیکن اسپیسیفکلی سندھیوں کے بارے میں کیوں کہا؟ ایون دو آپ کا معاملہ سب جوڈیشیس ہے ابھی، مسئلہ کیس میں چل رہا ہے، لیکن سندھیوں کے بارے میں پرٹیکولر کہ پنجاب میں بھی یہ ہو سکتا ہے، خیبر میں بھی ہو سکتا ہے. میں نے سب کو بارے میں کہا ہے. وہ ویڈیو کسی خبیث نے ایڈٹ کر کے نا ان کو بھیجی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ LGBT سین فرانسسکو میں نہیں، ہمارے پاکستان میں LGBT کا کیپٹل ہونا چاہیے تھا. ہم تو ان کو تو کانسیپٹ ہی ہم نے دیا ہے، ان کو تو پتہ بھی تھا کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. نو ول شو یو. بچے بازی ایون پنجاب کا ایک شہر ہے جہاں پہ روڈ کے اوپر چارپائی کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ رکھ کے سر میں لگا کے کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ تعداد میں بچے کس کے پاس ہیں. نمائش ہوتی ہے. یہ پنجاب میں KPK کی بات نہیں ہو رہی. سب سے پہلے لوگ LGBT پہ KPK پہ چلتے ہیں، رائٹلی سو، ٹھیک ہے، زیادہ ہے لیکن پنجاب میں بھی ہے. جی. سو I was drawing the landscape of everybody. Somebody had to chop in. مجھے پتا کس نے کی ہے نا، کس نے ٹویٹر پہ کی ہے تو کس نے فیس بک پہ کی. فرینڈز آف دی پیپلز پارٹی لیٹس سے. Friends of the People's Party. Yeah, okay. Not friends. They are maybe the People's Party. Friends not masters. Yeah. تو وہ جان کے فیول کرنے کے لیے تو اتنا تو سب کو پتا ہے، کامن سینس کی بات ہے. آئی تھنک سندھ والا مسئلہ پرٹیکولرائز پتا ہے کیوں آتا سہیل بھائی، وہ ایک بڑی سینسٹیو قسم کی نیشنلسٹک پالیٹکس پیپلز پارٹی وہاں لے کے چلتی ہے، بیکاز ان آل آنیسٹی سندھ میں انہوں نے اور کچھ ڈلیور نہیں کیا پچھلے 30-40 سالوں میں. سو ایک وہ فالس ایک فو آئیڈینٹی آف سندھیزم، وہ ٹھیک ہے، اٹس اے ہول تھنگ. پبلک سمجھتی ہے اس چیز کو کہ بکواسیات ہے. آئی ایم شیور سندھی بھائی بہن بھی دیکھ رہے ہیں، لائک وی نو یہ بکواس ہے، وی نو کہ یہ لوگ سندھیت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں. مجھے پتا ہے. آپ جو میرا تو سر IMS بھی کراچی بیسڈ ہے. میں تو سب کچھ کراچی بیس کرتا ہوں. کراچی سکر از مائی سینٹرل زون. اتنا بڑا افیکٹ ہے میرے پاس پاپولیشن ہے سکر کی، حیدرآباد سانگڑ کی. آپ ایک جنرل پکچر پینٹ کر رہے تھے. آئی سسپیکٹ کہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ غزوہ ہند کے کانٹیکس میں تھی، جو کہ یہاں پہ ہمیں وہ لہرایا جاتا ہے. ہوا یہ تھا وہ جو آرمی والوں نے ایک ڈرامہ کیا ہوا تھا نا، جندو نام کا، ٹی وی پہ چلا تھا، پتہ نہیں کون سے چینل پہ ان کا اپنا چینل جندو، جس میں ایک عورت آتی ہے اور وڈیرے نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ نہیں کیا ہوتا، اسے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ جندو بڑا فیمس ڈرامہ ہے. دیکھیں اس کانٹیکس کے اندر غزوہ ہند کے پروگرام میں ایک لڑکی نے آ کے یہ بات کی. آپ ایک پروگرام میں تھے؟ نہیں، میرا کوئی سیشن چل رہا تھا جس میں غزوہ ہند سے متعلق سوال پوچھا. غزوہ ہند ہی کا سیشن تھا، ٹھیک، جس میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سندھ جو ہے نا وہ ہند کا حصہ نہیں تھا، الگ اینٹی. ہاں. سو نہیں تھا، کوئی بات، مجھے بھی پتا ہے پنجاب تھا نا. میں تو پنجابیوں کو ایڈریس کر رہا تھا اس وقت. تم کون سے غزوہ ہند کے اوپر اپنے آپ کو چاند لگا کے بیٹھے ہوئے؟ تمہارے تو خلاف ہونا چاہیے جو تمہارے کرتوت ہیں. اینڈ دیٹس وین آئی وینٹ ٹو دا سینٹرل پنجاب زون، سدرن پنجاب، کہ تم نے یہاں پہ کرتوتے کرتے ہو. پھر KPK کے کیا کرتوت ہے ہمیں پتہ نہیں. میری کور اسٹرینتھ ہے KPK کا یوتھ، اس لیول پہ وہ ہے. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ڈینائی دا آبویس ٹروتھ کریں گے. اینڈ دیٹس وین دس گرل کمز ان اینڈ دین شی آسکڈ می اے کوسچن کہ یہ کر رہے ہیں وڈیرے، یہ کر رہے ہیں نا، ایسے ہم غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں. ہمارے تو پھر غزوہ سندھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، غزوہ ہند تو میں پنجاب کے خلاف باندھنے کی بات کر رہا تھا اس وقت، اس کہ میں انڈیا میں کیا باتیں کر رہے ہو. خراسان کا لشکر پنجاب میں آنا چاہیے، اس کو غزوہ ہند ٹیکنیکلی اسپیکنگ. کیونکہ جب غزوہ ہند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تو پاکستان، یہ سارے پنجاب اور یہ کشمیر والا سارا حصہ یہ ہند میں آتا تھا. جی، تو یہ ہم اپنی خود طرف سے خود ہی ہند کو انڈیا بنا دیا. ہم بھی تو ہند وہ والا ہندی ہیں جس کے بارے میں جس وقت حدیث ارشاد ہوئی ہے. تو دس واز دا بگ کانورسیشن گوئنگ آن. اور انہوں نے پھر کانٹیکٹ سے کاٹ کے ویڈیو کاٹی، اور نہ وہ اس بچی کا سوال آیا نہ میرا جنرل اس میں. لیکن سب جو مذہبی طبقہ ہے یوٹیوب پہ آن لائن، ہم لیٹ سے آن لائن اسپیس کی بات کر لیتے ہیں، اس میں کنٹیکسچرائز کر لیتے ہیں. جو مذہبی طبقہ ہے، جو فری اسپیچ والے کریکٹرز ہیں، جو فلانے یوٹیوبرز ہیں، انٹلیکچوئل فلانے اینالسٹ فلانے، وہ سارے خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہتے ہیں. جب کوئی جیل جاتا ہے، نہیں سر، نہ صرف خاموش. میں آپ کو ایک بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ خاموش نہیں خالی، یہ طاغوت بیکیم دا فرقان. یہ طاغوت ایپیسوڈ مودودی صاحب نے نا اپنے پوری عمر میں طاغوت اس طریقے سے نہیں سکھایا جس طرح سما کے ٹی وی کی اس ویڈیو سے اللہ نے پوری قوم کو طاغوت سکھا دیا. اور مجھے کیا سکھایا کہ جب بھی یہ LGBT والے آتے تھے جب پہلے، یا پھر کوئی اور مسئلہ، عورت مارچ ہوتی تھی، تو کوئی ایک بندہ بھی عورت مارچ کے خلاف آتا تھا نا، سارے مولوی لائن پہ آ جاتے تھے پارٹ آف دا کیولری بن کے. جی جی جی. اس کیس میں فیمنسٹ آئی بھی تھی. آبویس تھی کہ سارا پروگرام میں نے پرو فیمنن کیا ہے، عورتوں کے حقوق پہ. ایک لڑکی نے آ کے بدتمیزی کی. I didn't even put her to her place. I mean it was like میں نے تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور کیا ہوا فار آل دا رائٹ اور رانگ ریزن. سب کو پتا تھا کانٹیکس کے، بچے نہیں ہیں بیٹھے ہوئے،
یہ بچے نہیں بیٹھے ہوئے سارے علماء کرام اور مولوی صاحب, بیک ٹو بیک 20+ ویڈیوز آئیں ہر بندے کی. تو آپ نارتھ ساؤتھ سینٹرل جس جگہ پہ یوٹیوبرز مشہور ہیں نا, جو بھی ہیں, کراچی والے ہوں, جیلم والے ہوں, اسلام آباد والے ہوں, لاہور والے ہوں, ایوری باڈی کیم اگینسٹ می. ساحل صاحب, میں ایک تو وہ بتاؤں گا کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے, جنہوں نے اپنے ڈبے کے اندر رہ کے طاغوت فٹ کرنے کی کوشش کی. سب نے ہی غلط کی بات ہے, یہاں تک کہ غامدی صاحب بھی کیم ان دا گیم. نہیں غامدی صاحب جی کیم ان دا گیم از ویل. اینڈ آئی واز لائک 75 سال سے کدھر تھے تم لوگ سارے یار؟ تمہیں اگر طاغوت ہی سمجھانا تھا تو پہلے سمجھا دیتے. تم بیٹی گنگا میں ہاتھ دھونا تھا تو گنگا کی الٹی طرف کھڑے ہو نا, میں کھڑا ہوں اس طرف, ایک طرف اسلام کا جھنڈا لے کے میں کھڑا ہوں, تم لوگ آ گئے ہو ان کی طرف سے لڑائی کرنے. اٹ بیکیم سچ اے بیوٹیفل depiction of the actual landscape in front. By the way, جو آن لائن ہمارا لینڈسکیپ ہے نا وہ سیم نہیں اس کے بعد سے. بہت زیادہ الحمدللہ, بہت زیادہ. That's when I went to Twitter right now and I was like, thank you everyone. آپ پہلی دفعہ آپ نے آج اسلام کا سبق سیکھا ہے. آڈینس اسکیٹرڈ ہے ساری, معاملہ I know ٹھنڈا پڑ گیا. Jury still out. Yeah, amazing. میں میری بیٹی کو قرآن کلاس سے نکال دیا گیا. کہیں پڑھ رہی تھی وہ, جی کہ تمہارے باپ نے عورتوں کی تذلیل کی ہے نا, لائک اینڈ مائی ڈاٹر از مائی ڈاٹر نا. سو شی واز لائک, میں آپ کو سمجھاتی ہوں نا, عورتوں کی تذلیل نہیں کی, آپ کی تذلیل کی. یہ بڑی آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مذہبی سرکل کے اندر بھی نہیں, میں تو مذہبی سرکل تک لمٹ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ سارے ابھی کتنے لوگ, مطلب ایک میں رینڈم مثال دیتا ہوں, اون علی کھوسا ایک یوٹیوبر ہے, سیم نو آئیڈیا, مجھے پہلی بار پتا لگا ان کا. وہ کامیڈی کرتے ہیں. کتنے لوگ یوٹیوب, کتنا زیادہ کانٹینٹ ہے. ان کو اریسٹ کر لیا پی ٹی آئی کے معاملے میں. پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے, بہت زیادہ حکومت کے ناقد تھے. کسی نے لفظ نہیں بولا, کوئی چوں نہیں کی. مذہبی طبقے کا ہو, رائٹ کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, لیفٹ کا ہو, چوں نہیں کرتے. اپنے دھڑوں کی بات کریں گے میکسیمم. جہاں مدعا کنوینئنٹ ہوتا ہے وہاں بات کرتے ہیں. اب آپ کے خلاف سندھ گورنمنٹ نے کے اندر جو کچھ پیپلز پارٹی کے ریزرو سیٹوں کے اوپر, مطلب ان کے اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کے الیکشن شک میں فارم 45 فارم 47 والے, اس کی بھی ریزرو سیٹ کے اوپر آپ کے اوپر انہوں نے ایک ایم پی خاتون انہوں نے کیس کر دیا. میں نہیں بات کرتا اوبیسلی, آپ اس کے اندر ایک لیگل میٹر ہے, بٹ اس کے اوپر ایک بات کرنا ہے کہ قانون کو فری اسپیچ کو دبانے کے لیے, مذہبی گفتگو کو پریس کرنے کے لیے, مذہبی طبقے کو پریس کرنے کے لیے, ایک فرد کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے, مطلب لٹرلی میٹرکس ان ایکشن ہے. کیونکہ ایک بندے نے ایک کیس نہیں کیا نا, 48 آورز میں 7 کیسز. اور ابھی تو ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے جو آپ کے فون نمبر پبلک کر دیے گئے, آپ کے گھر کے پتہ, آپ کو تھریٹس, رابطے, میں ان میں نہیں جاتا, وہ آپ کی پرائیویٹ ڈیٹیلس ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے بیکاز ایک اچھا دوستانہ بھی ہے, آپ سے بات بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. بٹ نہیں, پنجاب میں بھی ہوا کیس میرے پہ. پارڈن, پنجاب میں بھی, پنجاب اسمبلی میں پٹیشن ہوئی میرے خلاف. پنجاب میں بھی آئی تھی, لیکن آئی تھنک وہ کوئی لیفٹ رائٹ ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. پتہ نہیں اس کا کیا رزلٹ نکلے گا ابھی. اسٹل اگین the jury is still out. jury is still out. So literally لیگل جو اپریٹس ہے, جو کہ ایک قاتل, ایک اغوا کرنے والے ظالم, ایک ڈکیت کے خلاف استعمال کی جاتا ہے, وہ ایک دائی جو ہے دین کا, اس کے خلاف استعمال, لٹرلی جو فزیکل میٹرکس ان ایکشن دیکھ رہے ہیں آپ, اور اس کے اوپر لوگ چپ ہیں, خاموش تماشائی, یا فیول ٹو فائر دے رہے ہیں, ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر, یا اس کو چیئر آن کر رہے ہیں. مجھے چوتھا میں ناقد کوئی نہیں نظر آیا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. یہ میں نے نہیں سنا. نہ سول سوسائٹی, میں کہہ رہا ہوں کہ ریلیجیس لوگ اینٹی سائل سینٹیمنٹ لے کے پہنچ گئے ہیں نا, جو مین اسٹریم والے ہیں. دیٹس اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں, اٹ از مور ٹو اٹ دین میٹس دی آئی. از اٹ اے کنوینئنس آف کہ چلو موقع ہے, چانس پہ ڈانس کر لو, بندہ آیا چھری نیچے آیا, بندہ اپنی بھی, بالکل بھی نہیں. از اٹ ایجنڈا کے ساتھ؟ کیونکہ میں ابھی اس لیول پہ وینم میں نے ابھی تک شروع نہیں کیا نا. آئی نو ویئر آئی ایم ان دا گیم. شیور. کہ ان کی بلڈنگ کو میں نے کہاں پہ بام انسٹال کرنے ہیں, کہ بھائی تمہاری جو تھاٹ میٹرکس ہے اس کو میں نے ابھی تو آئی ایم جسٹ پلئنگ ویری سبلیمنل میسجنگ against this current regime of the religious thought. کوئی کنٹرول ڈیمولیشن نہیں آپ نے کی اب تک؟ No, I plan to do it, مگر جنریشن تیار ہی نہیں ہوئی نا ابھی, میرے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں. جی. تو میں اگر کروں گا I'll be jumping the gun. جی. I don't want to do that. انہوں نے جس ڈر سے مولویوں نے میرے خلاف آ کے نا طاغوت غلط بتا رہا ہے, یہ اس نے بدتمیزی کی ہے, میرے سے بہت زیادہ بدتمیزی اور بہت زیادہ غلط ڈیفینیشن اور بہت زیادہ ٹرمینالوجی بہت پہلے سے ہوتی. اس وقت آپ ساتھ کھڑے رہتے تھے کیا مسلم بردر اگینسٹ دا ویسٹرن پاور آیا ہوا ہے, ویسٹرن انفلوئنس جو بھی فیمنسٹک ہے یا پھر جو بھی ہے, یا اسٹیٹ پاور ہے, یا اسٹیٹ. ہاں بالکل. این موقع پہ آپ سارے کے سارے لیفٹ فلینک پہ گئے ہیں. سو بیوٹیفل. اس کا مطلب یہ ہے
کہ دے میڈ اے اسٹیٹمنٹ کہ یار ہمارے جو سفید گولیاں بیچتے ہیں نا ان کو اس کے اوپر نہ ڈالنا, ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. دا فرسٹ ٹائم دے ایکچولی باؤڈ ٹو دا ڈیول, سو آبویس, اینڈ دے وینٹ ان دا بینڈ ویگن, اکٹھے ہو کے آئے سارے. 24 hours کے اندر طاغوت کیا ہوتا ہے کہ خالی ویڈیو نہیں آئی, ساحل صاحب طاغوت بتاتے کہ غلط بتا رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ آئی ویڈیو سب کی, سمجھیں. دس از دا میسج دیٹ ایکچولی کیم آؤٹ. Do you take these kinds of things personally? No, not personally, but I take it professionally. I have to draw the landscape, no? It was the finest case study in the history of this country. Did you take your daughter being kicked out personally? No, I don't. As a father بھی ایز اے فادر نہیں, میں نے آپ سے کہا نا اتنا نخرا نہیں ٹھانا لڑکی کا کہ اس کو آپ نہیں, اس کو میں نے کہا تم, میرا پتہ کیا کوشچن تھا اس سے, what did you do when they went against you, what did you do? You should have seen the other guy. وہ والا صاحب یا میری تو چوٹ ہے, کالر پھٹا ہوا ہے, آنکھ میں زخم ہے, میں بھی ادھر چوٹ لگا وہ. You should have seen the other guy. She said that in those words, you should see the other guy. کہ ٹھیک ہے, میں تو نہیں چھوڑا. And maybe she shouldn't be learning Quran from such a place جہاں پہ وہ قرآن کے That's exact her statement. اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے نا اپنے اس کو کہ بھیا آپ تو بھی کوالیفائی نہیں کیا آپ نے, مطلب نعوذ باللہ آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ آپ نے پروگرام نہیں دیکھا. ایک طرف وہ بندی ہے ریپرزینٹیو کہ ہمیں عربی کی آیتیں نہ سنا, پہلے کہتی ہے ریفرنس دو, پھر کہتے ہو عربی نہ سنا مجھے, قرآن سے نہیں, تم نے مجھے الرجی ہے قرآن سے. دوسری طرف ایک بندہ آیتیں سنا رہا ہے اور قرآن ٹیچر کہہ رہا ہے تمہارا باپ غلط ہے ادھر. That just goes to show کہ بھائی تم لوگ بائی ڈیزائن ایک خاص جگہ پہ مندر بنا کے بیٹھ گئے ہو, وہیں کے اندر مندر کے اندر آپ بیسکلی جو ایک کامن ڈیسنسی کا ایک فالس تصور ہے, ایک کامن اخلاقیات کا, اسی کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا تصور ہے, آرکیٹائپ اسی کو کہہ رہا نا, جو ہمارا تصور ہے کہ یہ اچھی اخلاق میں نہیں ہے کہ آپ قرآن جھاڑیں کسی کے اوپر. نہیں, اس کی پاکستان کی نا جو جین ایکس تھی نا, جین بومر سے جو پاکستان, ان کو پتا کہ پاکستان میں کیا مشہور تھا, جو نا اولڈ انف ٹو نو دیٹ, کہ جو سور کا لفظ ہے نا, سور کا لفظ بولو کہ 40 دن تک I know this. میرے پٹواری میں 12 کہتے ہیں نا. اچھا, سور کو بائی دی وے پٹواری زبان میں سور کو, خنزیر کو 12 کہتے ہیں, یعنی the one who lives outside. I know. They don't say the name. I know this. I've heard this. کیا ہوتا ہے 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک میں سور کو حرام کرنے کے لیے خنزیر کا لفظ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سنے نہیں, میں جاتا ہوں جاہل پہ, میں اصل میں جاہل کہہ رہا ہوں, یہ اس انالوجی میں نے دی ہے کہ جاہل کہنا پاکستان میں گالی ہوتی ہے. جو قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ جاہل کا لفظ کہہ کے جہلا کو ایڈریس کر رہے ہیں, اس وقت جاہل کہنا یا جاہل پڑھنا, وہ جو لفظ ہے جاہل, اس کے اوپر تو نیکیاں مل رہی ہیں. تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آپ ایک ایک حرف پہ. تو یہ اس لیول کے پرورٹڈ ہیں ہم لوگ سب کہ ہم نے خود ہی اس اسلوب کو پہلے تو, کیونکہ اپنے آپ کو برداشت, جاہل کو صرف ایک چیز برداشت نہیں ہوتی, باقی سب برداشت کرے, اس لیے تو جاہل لگتا ہو کہ اس کو جاہل لفظ نہیں برداشت ہوتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جاہل کا لفظ ایڈریس کر کے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایھا الجاہلون, ٹھیک ہے. تو ادھر جاہل کہنا قرآن پاک کے تھرو کچھ لوگوں کو جاہل کہنا فرض ہے. قرآن پاک میں جب ایھا الجاہلون کہا جا رہا ہے تو قرآن پاک کے تھرو فرض ہے جاہل کو جاہل کہنا. ایک آخری ڈیفینس آف پاکستانی گڈ مینرز, کیا یہ جاہل کی اصطلاح جو ہے قرآن میں آتی ہے, مختلف موقعوں پہ آتی ہے, کیا یہ کفار تک لمیٹڈ نہیں ہے؟ نہیں, کفار تک لمیٹڈ نہیں ہے. کفار کو کفار کہا جاتا ہے, یاد رکھیے. کفار قرآن کی ٹرمینالوجی ہے. منافق کو منافق, لیکن جاہل کو جاہل. جی, and they could be کفار, they could be منافق, مسلمین as well, but they could be Muslim as well. Denominationally قانونی طور پہ وہ مسلم ہو سکتے ہیں. یا مسلمان زیادہ جاہل ہیں. کفار نے علم پکڑا ہوا ہے, جاہل تو ہمیں اصل میں نا. مسئلہ جاہل وہ ہوتا ہے, 2 طرح کے جاہل ہوتے ہیں. ایک وہ جس کو پتہ ہی نہ ہو, کس کو کیا نہیں پتہ, وہ جاہل ہے. وہ ڈننگ کروگر ایفیکٹ والا, یا ڈننگ کروگر ایفیکٹ ہے. دوسرا جاہل ہے کہ ایک تو اس کو ہلکا سا ہنٹ ہے کہ کیا پتہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہو, مگر میں ہٹ دھرم ہو جاؤں اپنی غلطی پہ, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر میں امپیریٹو ہو جاؤں, امر میں آرڈر دے رہا ہوں کہ یہ کرنا ہے تم نے, ٹھیک ہے. جیسے ہمارا خاندانی نظام ہے کہ ہمیں پتہ ہے اسلام میں منع ہے کچھ چیز, مگر ہمیں کرنی ہے وہی خاندان میں نہ کرنی. آج سے ہم سب ہر دن 8 بجے پارک جایا کریں گے. ایک دم سے اعلان نہیں ہوتا والد صاحب کا گاڑی میں بیٹھے ہوئے, جب سب کو ڈانٹ پیٹی ہوتی ہے. جی ہاں, اور وہ پھر 2 دن بعد کبھی نہیں ہم پارک جاتے. یا وہ اس لیے اتنا ضروری نہیں ہے, مگر جہیز تو دیں گے نہ دیں گے, جہیز لیں گے بھی نا, جہیز دینا بھی مست ہے, لینا بھی مست ہے. سو یا پھر میری بیوی جو ہے نا, میری ماں کی خدمت نہیں نہ کر رہی, تو وہ ایک غلط عورت ہے.
ٹھیک ہے, غلط عورت کا ڈیسیژن میں نے لیا ہوا ہے, ہر دھرم ہوا نا میں, آئی ایم بینگ امپیریٹیو ہیئر, ہاؤ ڈیئر آئی جج اے وومن, صحیح ہے وہ غلط ہے, حالانکہ قرآن پاک نے وہ فرض اس پہ کیے ہی نہیں ہوا, جو فرض غلط نہیں پورا کرتا وہ غلط ہے. میں نے ایک فرض ایجاد کر کے اس پہ تھوپ دیا اور اس کو اوپر غلط بھی کیا اور اس کو طلاقیں بھی دی. یہ جہالت ہے ہماری. ہر دھرم ہو گئے ہیں. کل افغیر اللہ تأمرونی عبدو, تأمرونی جو ہوتا ہے امر کے, تم مجھے آرڈر کر رہے ہو کہ میں کسی اور کو سجدہ, کسی اور کو عبد بنا لوں, سمجھ رہے؟ سو جب آرڈر کرتا مطلب ہے کہ آئی بلیو ان دس اینڈ آئی ایم اے پروپیگینڈسٹ, کہ بھائی یہ کرنا ہی کرنا ہے, حالانکہ وہ غلط ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ صحیح مانتا ہے اس چیز کو. سو اس لیے جاہل کو جاہل کہنا بہت ضروری ہے, ورنہ اس کو یہی نہیں پتا. دیکھیں میں آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور جو بھی بیماری ہو, سمجھ لیں کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ جان لیوا, اور وہ ایسے کہہ رہا ہو سر کیا بتاؤں آپ کو, چھوڑے نا, دل دکھے گا آپ کا, لیس بس اب یہ دوائی لیں, چھوڑیں بیماری کیا ہے آپ کو. تو not be here, yeah. So that's exactly what we're trying to do. کہ جاہل کو جاہل نہ کہنا. وہی ایک ڈاکٹر آپ کو بتائے گا ہی نہیں اور کہہ رہا ہوگا سر بار بار آپ میرے پاس آئیں گے ہی نہیں, اب امبیرس ہو جائیں گے, یا آپ مانیں گے نہیں تو دوائی نہیں لیں گے. تو آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو ایڈز ہے, بس اب یہ دوائی لیں, ٹھیک ہے. سو اٹس ایگزیکٹلی دا سیم فینومینا گوئنگ آن, کہ یہ نہ بتاؤ کہ ہم کینسر نہیں لیکن کیمو کے لیے آ جائے گا نیکسٹ ویک. نہیں, کیمو بھی نہیں بتاؤں گا, بس سر وہ ایک ٹیکا شیکا لگے گا آپ کو, جس طرح ہم امید ڈاکٹر جاہل پیشنٹ کے ساتھ بائی دا وے روز یہ کرتے ہیں کہ بھائی تجھے کیسے بتاؤں, کوئی دیہات سے سادہ آدمی آ جائے, اتنا سادہ ہو کہ اس کو نہیں بتا سکتے, اسے کہتے ہیں بس پیٹ درد ہے ٹھیک ہو جاتی ہے, سویرے 2 کھا لے اور راتی 1 پی لو سرپ. جی تو کیونکہ اس کو نہیں پتا. بٹ جب ایک نیشنل آڈینس سے ایڈریسل ہو رہا ہے, ایک پڑھی لکھی جوان عورت ہے, تو assumption is, یہ میری آبزرویشن ہے یا یہ پہلے بھی تھا, اس میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں. I grew up at a time جو پوسٹ وار اینڈ ٹیرر فنومینا ہے, بائی دا وے, اینڈ this will settle the جاہل اینڈ یہ سارے جو لینڈسکیپ والی ڈبیٹ ہے فار یو. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مذہبی طبقہ بڑا کینیبلسٹک ہو گیا مشرف صاحب کے بعد سے, جب سے ہم نے جہاد اور انٹرنیشنل جہاد اور اس کی ڈیفینیشنز اور ہر چیز کو ریڈیفائن کیا نا. اب یہ آپس میں میٹھی گولی والے بہت لڑ ہیں. نظام کی بات نہیں کرتے تھے, اور کوئی اگر آگے بات کرتے اس کو کینیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ایک مٹی کا ڈھیر ہے, اس کے اوپر لڑ رہے ہیں سارے, ہو ول بی دا کنگ آف دا ہل والی مجھے ایک فائٹ نظر آتی ہے. اور اس کے اندر ایون میں لبرل کامنٹیٹرس کو ڈالوں گا جو پبلک اسپیس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, کہ ایک پلاسٹک کا ایگو ہے جس کو پلاسٹک کا ایگو ہے, ایک پلاسٹک ایگو ہے جس کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ مجھے تو یہ وار اینڈ ٹیرر سے بہت لنک نظر آتا ہے. ٹائم لائن کے اوپر اس کا کاز وار اینڈ ٹیرر ہے, کازیشن نہیں ہے, کارلیٹیولی شو ٹرو ہے, بٹ ڈو یو تھنک یہ انیویٹیبل تھا؟ یا بیکاز وار اینڈ ٹیرر تو پاکستان پہ ہوئی ہے نا, سمجھ رہے ہیں. تو نارتھ افریقن علماء کو کیا ہوا, رائٹ, گڈ. نہیں بٹ ایک یونیورسل چھاپ تو تھی نا. کلونیل حملے کے بعد بڑا حملہ تو یہی آیا ہے جو 70s. No, you're right. Let's just not try and go into idiosyncrasies. بہت براڈ. میں آپ کو اس کی بیسٹ ایگزامپل دیتا ہوں. جو اس بارے میں ڈینائی کرتا ہے نا, وہ انگلینڈ کے مسلم کلیرکس, امریکہ کے مسلم کلیرکس کو ایز اے کیس اسٹڈی لے لیں. سچ اے sweet crystal clear shining like diamonds in the rough. صاف نظر آ جائیں گے کہ اچھا یہ ہوتا ہے جب سیلف اسٹیم جو ہے نا غیر اللہ کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہو, اور اپنے آپ کو آپ کسی بھی ڈومیننس ہائرارکی میں اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہو. ان دس کیس میں تو مطلب مدینہ یونیورسٹی سے میں نے جو بھی کیا ہوا ہے, تو میں نے تو وہی گیم کھیلنی ہے جو مجھے آتی ہے, مگر سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ آپ نے غیر اللہ سے اٹیچ کی ہوئی ہے. یعنی کہ جو ایک بٹریل نظر آیا ہے ویسٹرن مسلم ورلڈ میں اسلام کے بیسک ویلیوز کا, LGBT, سیکس, جینڈر, بیسک چیزوں کے اوپر, جہاد, پولیٹیکل اسٹرکچرز کی بات, جو ایک ابھی اس کا ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. یوزنگ ایز اے کیس اسٹڈی ہے, کاز مسلم پاپولیٹڈ ایریا سے نکلی ہے. کاز یاسر قاضی, کیا شبیر علی, I don't want to name names. All these characters. Yeah, they came later. No, میں ان کے بتا رہا, یہ تھوڑا سا بعد میں آئے ہیں. پہلے یہاں کو پرابلم, اس سے فوراً پہلے پاکستان میں, سینٹرل عربیہ میں, نارتھ افریقہ میں, انڈیا میں, these are the people who actually got burnt. Their esteem got burnt.
سو آل آف سڈن ریئیکشن پھر انگلینڈ میں آیا, سب سے زیادہ انگلینڈ میں آیا ریئیکشن. آئرونکلی وہ اتنا ویزیبل اس لیے نہیں ہوا بیکاز آئی تھنک وہاں ہماری کمیونٹیز بہت زیادہ اور بڑی, وہ اس کا اسپریڈ بہت بڑا ہے, ہر اکنامک کلاس. میں نے ویسے انگلش مسلم سے زیادہ ایڈہیرنگ ٹو دا سسٹم کہیں اور کوئی دیکھا نہیں ہے. فرقہ واریت کے پکے پکے کٹر ہوتے ہیں. نہیں, وہ تو اسلام کے فرقے ہیں نا. انگلش سسٹم کا اتنا زیادہ کوہیسو ایڈوکیٹ, اتنی ویل انٹیگریٹڈ مارگریٹ تھیچر اس لیول کی انگلش سسٹم کی بلیور نہیں تھی جتنی پروین آنٹی ہوں گی وہاں. تو یہ پروین آنٹی کا جو یہ فنامنون ہے, آپ بیسکلی مجھے لگتا ہے جو آرگیو کر رہے ہیں کہ ہماری ریفارمیشن انٹرنلی نہیں ایکسٹرنلی ڈنڈے سے ہو چکی ہوئی ہے. چرچ اینڈ اسٹیٹ جو سپریٹ ہوئی تھی, کرسچینٹی کے اندر دراڑ ڈلی تھی. ہمارا آپ کہہ رہے ہیں باہر سے ڈنڈا آیا ہے اور ہو گئی ہے. Have we gone through the reformation? کیا ہم ریفارم ہو چکے ہیں یا کسی اسٹیج پہ ہیں؟ میں نے دو کتابیں ایسی, کیا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ہو چکی ہوئی ہے؟ ہو چکی ہوئی ہے. ڈیکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ہو چکی ہے. ڈیکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ پوری طریقے سے ہو چکی ہوئی ہے. اتنی زیادہ کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں, اتنی خوبصورت پلوٹونیم کی انرجی کے آؤٹ برسٹ نہیں ہوتے جتنے ایک مسلمان مولوی کو ہوتے ہیں کہ نظام نہ لے آنا. یہ گل نہ کرے نظام دی. نہیں, آرگیو کرتا ہے کہ قرآن میں نظام نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے. جیسے یہ مدرسے نے خود ایک ٹیررسٹک ڈیفینیشن خود بنائی ہوئی ہے, ایک یوٹوپین فنومنا ہے, ایک پائپ ڈریم ہے, جو حامدی صاحب نہیں بولتے ہوتے, اس طرح دیوبند کے اسکالرز بھی بولتے ہیں, اس طریقے سے اور بھی ہر اہل حدیث کے اسکالرشپ بھی بولتے ہیں, ریلیوں کے بھی اسکالرشپ بولتے ہیں کہ یہ تزکیہ کرنا ہمارا کام ہے, یہ نظام نہیں لے کے آنا آپ نے. اینڈ دے آر سو فاسٹ ان کوٹنگ آیاز, cherry picking hadith, chopping off ayahs into half, تاکہ یہ سمجھا سکیں, because they have practice. They're not thinking on the fly. They have they've been bred like this. There's a world view اس کے پیچھے جو جی they've been bred thinking on the fly. سمجھ آ رہتی ہے کہ یار تو کچھ اور چاہ رہا ہے, تیرے vested interest ہیں, تجھے اچانک تجھے ایکسپوز کیا گیا اس کے, it's too new for you. No, they've been harbored into it. تو یہ بہت بڑا مسئلہ آئے گا مسلمان یوتھ کو اب کہ بھیا میں کیا جارج بش کو چیلنج کرنا. جین ایکس کے لڑکے نے, جین ایکس کا لڑکا جارج بش کو چیلنج کرتا تھا اور صحیح کر رہا تھا. وہ خود اپنے گورے بھی کر رہے تھے, مسلمانوں کی بات کرو بھی. تو جین ایکس کا مسلم جارج بش کو چیلنج کرتا, آبویس ایول تھا. جین زی کا لڑکا مفتی ایکس, مفتی وائی, مفتی زیڈ کو چیلنج کرنا پڑے گا اس کو. رائٹ, لڑائی گھر آ گئی ہے. جی لڑائی گھر پہ آ گئی ہے, اور اس کے لیے کہاں سے کتابیں لاؤں بھائی؟ نہیں ہے, اس کو بورو کرنے پڑے گی فلسافیکل اینڈ کامن سینس کی ڈیفینیشن باہر سے بورو کر کے ان کے خلاف بلڈوزنگ کرنی پڑے گی. اینڈ سم ٹائمز آئی ایم ٹیلنگ یو بوائز اینڈ گرلز, یو ہیو ٹو بلی یور پوائنٹ آف ویو ان, بیکاز ہر دھرم ہو چکے ہیں نا جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے. یا تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا سمپل سا اسٹرکچر ہے, دنیا کے ہر پاور نے وہی کیا ہے کہ آپ اپنے اسٹرکچرس خود بنا لیں, نمبرس کو ریڈیوس کر لیں, انفلوئنس کے نمبرس پہ تعداد آپ کے پاس ہو جائے, تعداد ہو جائے, اور بندوق ہو جائے, پیسہ ہو جائے, تعداد ہو جائے, تینوں میں سے 2 ہو جائے نا, کوئی سی 2 آپ کے پاس آ گئی, یو ٹیکن اوور. بندوق, پیسہ, نمبرس, انفلوئنس, فالوورس, ان 2 out of 3 جس کے پاس آ گئی ہے, پھر کہیں نہ کریں یہ اتنے خوبصورت غلام ہے نا, دے ول پروڈیوس آیات اینڈ حدیث فار یو کہ یہ والا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. یہ اس لیول کی ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے کہ بس وہ جو اقبال کہہ رہا تھا نا کہ یہ غلام نہیں ہے, غلامی پہ خوش ہیں, اس سے غلام نہیں ہیں, دے آر ایڈوکیٹس آف غلامی. ان کو اتنی خوبصورت طریقے سے بریڈ کی گئی ہے غلامی, تو دے آر گوئنگ ٹو بی یور ایڈوکیٹس. اور یہ اتنا بڑا وار پلان ہے نا انٹلیکچولی اینڈ سائیکولوجیکلی کہ it might take a little more sacrifice than just one guy or 1 decade or 2 decades or simultaneous movements from Indonesia, Africa, Arabia and Pakistan. No, it's going to take a little more. مگر کرنا تو پڑے گا. افغانستان اس کے اندر بیک ٹو بیک مثال نہیں بنتی جا رہی. ایک بنے گی, ایک اگر افغانستان اسٹرکچر itself ابھی تک تو too soon ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے, بٹ مراد یہ ہے کہ پہلے سوویٹ ایرا میں, پھر اس کے بعد امریکنز کے خلاف وہ بھی فرقان تھا, پاکستان ڈیسائیڈڈ ٹو گو دی رانگ وے. نہیں سر, یہ سب بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. اب تو ہائنڈ سائٹ میں ہمارا وزڈم بہت زیادہ ہے. افغانستان میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی تھیں, مسلم گلوبل آئی کیو بڑھ رہا تھا, مینٹین کیا ہوا تھا ہم نے, جہاد کا کانسیپٹ ریوائیو ہو رہا تھا. بار بار ہمیں پڑا تھا, ہمیں پروف آف کانسیپٹ ہے ہمارے پاس, پروف آف, کیونکہ آبویس ایول تھا نا اگینسٹ نمایاں تھا. جی ہاں. اب جیسے ہی افغانستان جنگ جیتا ہے, ٹھیک ہے, وچ آئی ڈونٹ بلیو کہ جنگ ایسے جیتی رہتی ہے, بدلے تو لینے چاہیے ہمیں.
ٹھیک ہے 32 لاکھ بندہ مارا ہے ہمارا, بدلے تو لینے چاہیے. بہرحال وہ تو ایک کال وغیرہ ہے, مگر اس سے ہو کیا رہا تھا, عام یوتھ کو ایک تسلی تھی, تھنکنگ یوتھ کو, کہ بھائی دیر از اے کانسیپٹ آف جہاد بینگ, آئی کین سی اٹ, آئی کین فیل اٹ. اب وہ کہانی ختم ہو گئی, اور اب آرمی پرسنلس فرام UAE, آرمی پرسنلس فرام بیک گراؤنڈ آف آرمی, ان کی پاورفل پاکستان, آرمی پرسنل فرام بنگلہ دیش اور افریقہ, اسپیشلی ایجپٹ, وہ پیس کے اور کمپرومائز کے اور مصلحت کے لیکچر دینے والے فوجی ہیں, جو اینٹی وار سینٹیمنٹ رکھ کے وہ کوریڈورز کھول رہے ہیں آف تھاٹ کہ یہ تو سب سے برا کام ہے وار. میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی اور یہ ایسی بات کرے, اور تمہارا یو شوڈ بی ایڈوکیٹنگ فار وار. بھائی ہاں بالکل, آپ کے جاگ نہیں چاہیے, آپ کی تو ہر وقت جاگ نکلنی چاہیے, تمہیں پیسے ملتے ہیں اس جاگ کے. تمہاری جاگ کم ہو جائے تو اس کا مطلب ریٹائرمنٹ ایج آ گئی ہے. تمہاری تو جاگ کا مطلب یہ تھا کہ تیرا وگر ہے, تیری پوٹینسی یہ ہے کہ تیری جاگ کتنی ہے منہ سے نکلتے, اور آپ آ گئے ہیں وہ والی باتیں کرنے. یہ ہے جو سب سے بڑا نقصان مشرف نے کیا ہے ہمارا. مشرف سے پہلے جتنے مرضی شرابی تھے, یحییٰ خان, اور جتنے اسکینڈلس قسم کی حرکتیں ان کی تھیں, بٹ آرکی ٹائپ مینٹین تھی کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈائی فار اینی تھنگ. ایوب خان اپنے ڈیمینر کو ایسے پروجیکٹ کرتا تھا, ظاہر اس کے پاس تھا ہی صرف ڈیمینر ہی کہ میں جی میرا قد کاٹ ہے تو میں ایک ایم اے سولجر. مشرف بیکیم سم ہاؤ اے فلاسفر. جی مفت میں اس نے اپنی ایک آرکی ٹائپ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی, جو کہ سکسیزفلی ہونی تھی. نیچے سے سارے ٹٹو بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ آرمی مین مذہبی رہنما بھی انہوں نے مترادف کرایا, کیونکہ فلاسفر, کیونکہ اس نے آنا تھا نا, یہ وہ علماء جو میں اپروو کرتا ہوں, یہ دائی یہ ٹی وی پہ آئیں گے بیٹھیں گے. اس نے کیا کیا, اس نے ایسا ڈینٹ کر دیا کہ آپ پاکستان کا لڑکا 10 دفعہ سوچے گا آرمی میں جانے سے پہلے, بیکاز وہ گلیمر ہی ختم ہو گیا نا. آئی وانٹ بی دا, میں نے تو مدت تو کوئی ترانہ سنا ہی نہیں ہے, ایون ترانے کی حد تک میں ورڈ ٹو دا وائز. اگر تو سوچنے والے دماغ ہوئے نا نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس, ٹھیک ہے, سوچنے والے دماغ, تو وہ سب سے پہلے اس آرکی ٹائپ کو ریڈیفائن. آپ نے چیف صاحب کو رائٹ آف کر دیا ابھی نہ کبھی تو ریٹائر ہونا نا, کیونکہ 10 سال لگتے ہیں نا آرکی ٹائپ ڈیفائن کرنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ آرکی ٹائپ چلیں 10 سال نہ گئے, مگر 5-6 سال تو لگتے ہی ہیں نا, کیونکہ آپ نے پھر ایک پروپیگنڈا پہلے ایکسٹینشن لے کے 10 سال پورے کریں گے نا, کر لیں تو یہی ہو. آئی ڈونٹ کیئر, میرے لیے پٹیٹو اگلا بھی یہ کر دو. آئی ڈونٹ ریلی بلیو کہ ہمارا کوئی جو, جب مجھے پتا ہو کہ ای میل واشنگٹن میں لکھی جاتی ہے, ڈزنٹ ریلی میٹر کہ ہمارے سامنے کون تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. وی نو کہ اصل میں پاور کوریڈور اصل میں کدھر ہے. تو وہ اسی لیے میری اوورسیز سے زیادہ امیدیں ہیں نا. اوورسیز مسلمس اصلی ایٹ لیسٹ اصلی آقاؤں کے غلام ہیں نا, پاور سورس کے قریب ہے, یا جس کی بھی غلامی کر رہے ہیں تو وہ اصل نہیں بنتی ہے, بنتی نہیں ہے, مگر ایٹ لیسٹ ہم ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں, وہ باقاعدہ پاور ٹرانسمیٹر کے پاس بیٹھے ہیں. جی ہاں, پاور پلانٹ پہ بیٹھے ہیں, بالکل وہ پاور پلانٹ پہ. تو اف دے کین ایکچولی گیٹ دیٹ سورٹ آف, دے کین لیچ آن ٹو دا ریئل تھنگس, تو ہمارا کام ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ امریکہ میں اس وقت 12-15 سال کے بیچ کا لڑکا اور لڑکی ہے, انگلینڈ میں ہے, جرمنی میں ہے, فرانس میں ہے, جو کہ پاکستان کا کے لیے وہ والا کام کر سکتا ہے, جو یہ سارے کے سارے پارلیمنٹیرین. ابھی تو لینڈسکیپ ایسا لگ رہا ہے کہ سب امریکن الیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں. اور یہ تو سر کچھ بھی نہیں, اٹرنل نہیں میٹر نا کہ ٹائم لائن پہ, اٹس جسٹ اے ببل.